ارے جو کچھ بھی عمل ہو رہا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے تلاوت ہو، چاہے ذکر ہو، یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ تو در حقیقت علامتی افعال ہیں. جیسے بہت سے علامتی ہوتے ہیں نا، جس کو آج کی اصطلاح میں ٹوکن کہا جاتا ہے. یعنی ایک محض ایک اپنی محبت کا اظہار کی علامت کے طور پر، یا اپنے تعلق کے علامت کے طور پر کوئی شخص کوئی پیش کر دیتا ہے. ایک بڑا بادشاہ ہے، بڑا بڑا آدمی ہے، اور ایک چھوٹا آدمی اس کو لے جا کر 1 روپیہ دیتا ہے. 1 روپیہ. اب جانتا ہے کہ یہ روپیہ کیا حقیقت رکھتا ہے اس کے سامنے. وہ لاکھوں کا، کروڑوں کا مالک ہے. یہ 1 روپیہ کیا اس کو فائدہ پہنچائے گا. لیکن یہ ایک علامتی محبت کا علامتی اظہار ہے کہ بھائی ہمیں تم سے محبت ہے، لہذا یہ روپیہ. وہ جانتا ہے روپیہ جا کے اس کے ہاں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھے گا، لیکن علامت کا اظہار ہے، محبت کی علامت کا اظہار. تو اسی طرح ہمارے جو اعمال ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، یہ سب کیا ہیں؟ علامتی اعمال ہیں. اللہ جل جلالہ کے شایان شان تو ان میں سے ایک بھی نہیں. ساری زندگی انسان سجدے میں پڑا رہے، ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہے، تب بھی اس کی عظمت و جلال کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس کے رب العالمین ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. لہذا یہ تو علامتی اعمال ہیں جو ہمیں ان کی الہی توفیق عطا فرما دیتا ہے. وہ توفیق نہ دیتا تو ہم سے یہ بھی نہ ہوتے. لہذا ہر طاعت کے بعد استغفار، ہر طاعت کے بعد. نماز پڑھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پہلا کام کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ. کیوں؟ کہ یہ عمل ہمارا اس لائق نہیں تھا کہ بارگاہ الہی میں پیش کیا جا سکے. اس میں جو کچھ کوتاہیاں ہوں گی اس پر استغفار کرتے. تو غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ دعا مانگتے. پھر آگے یہ دعا ہے جو میں نے ابھی پڑھی تھی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے پروردگار، ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، ہماری گرفت نہ کیجیے گا اگر ہم سے بھول ہو گئی ہو یا چوک ہو گئی ہو. 2 لفظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم نے، ایک نسیان یعنی بھول، اور ایک خطا. اردو میں اس کو دونوں کو ملا کے بھول چوک کہہ سکتے ہیں. بھول تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی چیز بھول ہی گیا، یاد ہی نہ رہی. نماز کا وقت تھا اور پتہ نہیں کسی دھندے میں مشغول ایسا ہوا کہ بھول ہی گیا کہ نماز پڑھنی ہے. یہ ہے نسیان. اور ایک خطا ہے. خطا کے معنی ہوتے ہیں کہ غلطی سے کوئی کام کر لینا. چاہ تو رہا تھا کہ کچھ اور کروں، کر کچھ اور لیا. 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، 3 پہ سلام پھیر دیا. یہ خطا. تو دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ، ہم سے اگر بھول ہو جائے تو وہ بھی معاف کر دیجئے، اس پر بھی گرفت نہ کیجئے، اور خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس پر بھی گرفت نہ فرمائیے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رفع عن امت الخطأ والنسیان، میری امت سے گناہ اٹھا لیا گیا ہے، خطا کا بھی اور نسیان کا بھی، غلطی کا بھی اور بھول کا بھی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آدمی نماز جیسی اہم چیز مثال کے طور پر بھول گیا تو بعد میں جب یاد آئے تو قضا تو کرے گا. حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص بھول جائے کسی نماز کو، یا سو جائے اور سوتے ہوئے وہ قضا ہو جائے نماز، تو پھر کیا کرے؟ جو ہی یاد آئے یا جو ہی بیدار ہو تو اس کو ادا کر لے. تو اگرچہ وقت پر ادا کرنا یہ فرض تھا، لیکن بھول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیا اس کا. اگرچہ نماز پھر بھی پڑھنی ہوگی لیکن گناہ تو اٹھا لیا. اس طرح اگر غلطی ہو گئی نماز کے اندر کوئی،
تو اگرچہ سجدہ صاحب کرنا ہو یا بعض اوقات لوٹانا پڑے نماز کو، لیکن گناہ کوئی نہیں ہوتا. تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. یہ بھی دعا کروائی اللہ میاں نے اپنے نیک بندوں سے کہ اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا کہ ہم سے پہلی امتوں کے اوپر ڈالا گیا تھا. ان کے اوپر جو احکام تھے بڑے سخت تھے، یہاں تک کہ توبہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ انسان خود اپنے آپ کو قتل نہ کرے. جب بنی اسرائیل نے بچڑا بنا لیا تھا تو اس کی سزا میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس وقت تک تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. توبہ قبول نہیں جب تک کہ موت کے گھاٹ نہ اتر جائے آدمی. اتنا سخت حکم تھا. طہارت کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ بڑی سخت احکام تھے. اور اسی زمانے میں جب یہ سخت احکام تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ وہ آئیں گے تو یضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم. تو جب وہ آئیں گے تو یہ بوجھ ان کے اوپر جو پڑا ہوا ہے، ان کی گردنوں میں جو طوق پڑے ہوئے ہیں، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھائیں گے. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہم جس طرح پچھلی امتوں پر سخت احکام آئے تھے، اللہ ہمارے اوپر سخت احکام نہ نافذ نہ کیجیے گا. ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، جس کو اٹھانے کی طاقت نہ ہو. تو یہیں سے یہ بات معلوم ہو گئی. اور ان آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو انسان کی وسعت سے باہر ہو، جو کر نہ سکے، یا اتنا شدید ہو، اتنا یعنی عقلی امکان تو ہو کرنے کا لیکن عادتاً انسان کے بس سے باہر ہو. تو ایسا کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے. تو یہیں سے ایک بہت بڑی اہم بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں اتار دے کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ تھوڑی بہت عبادت انجام دے لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، کچھ تسبیحات ذکر کر لیتے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال رہتا ہے کہ ہم کر تو رہے ہیں یہ سب کام، مزہ نہیں آتا، حلاوت نہیں ہوتی، دل نہیں لگتا. یہ اکثر و بیشتر یہ دلوں میں یہ شبہ اور خیال پیدا ہوتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان جو ہے وہ مایوس ہونے لگتا ہے. اتنا عرصہ ہو گیا لیکن کوئی حلاوت نہیں محسوس ہو رہی، کوئی مزہ نہیں آ رہا. تو خود سمجھ لیجئے کہ نماز مزہ لینے کے لیے مقصود نہیں، نماز کا مقصود مزہ لینا نہیں ہے، عبادتوں کا مقصود مزہ لینا نہیں ہے. عبادتوں کا مقصود اللہ کی اطاعت ہے کہ چاہے دل چاہ رہا تھا یا نہیں چاہ رہا تھا، آ کے کھڑا ہو گیا، میں آپ کے در کے اوپر، آپ کے مصلی کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا. اب اگر غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہاں، اپنے اختیار سے لگانے کی کوشش کرو کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو اس کی طرف دھیان لگاؤ. الحمدللہ رب العالمین کہا تو معلوم ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کہا ہے میں نے. ان کی طرف دھیان لگاؤ، لگانے کی پوری کوشش کرو. کوشش کے باوجود اگر غیر اختیاری طور پر ادھر ادھر کے کچھ خیالات آ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہیں. پھر جب یاد آ جائے دوبارہ آ جاؤ. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس بات کو بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے
کہ لوگ غیر اختیاری کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اختیاری کام نہیں کرتے. جو اپنے اختیار پر باہر ہے اس کے لیے جو یا اللہ مجھے تو نماز ہی نہیں آتا, نماز میں ہماری نماز کیا ہے, وہ اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے, پیشانیاں زمین پہ ٹیک رہے ہیں اور کچھ حقیقت نہیں حاصل ہوتی. اور اس کا رونا کیا مطلب کہ وہ حلاوت ملے, وہ مزہ آئے نماز میں کہ جو اپنے اختیار سے باہر ہے. ارے بھائی یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ مزہ آئے یا حلاوت آئے, اور نہ یہ مقصود ہے نماز کا. نماز کا مقصود مزہ لینا نہیں ہوتا. وہ تو جب تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں آ کر کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہہ کر ماں سوا سے دست برداری اختیار کر لی, تو بس سمجھو کہ الحمدللہ تمہارا جو کام تھا وہ الحمدللہ شروع ہو گیا. اب اپنی طرف سے کوشش ضرور کرو کہ خیالات ادھر ادھر کے نہ آئیں, لیکن آ جائیں تو گھبراؤ بھی مت, دوبارہ لوٹ جاؤ. تو غیر اختیاری چیز کے پیچھے پڑنا یہ شریعت نے ہمیں نہیں بتایا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنا ہو رہا ہے اس پر شکر ادا کرو, مزید کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو, بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پھر رونا دھونا نہیں کہ ہم فلاں غیر اختیار فلاں کام فلاں درجے تک کیوں نہیں پہنچے اور فلاں مقام تک کیوں نہیں پہنچے. ارے جب سجدے پہ سر رکھ دیا تو پھر اس سے اونچا مقام کوئی نہیں ہے, اس سے اونچا مقام کوئی نہیں. بس تھوڑا سا دھیان کرنے کی کوشش کر لو, سبحان ربی الاعلی ذرا دل سے کہہ لو, اپنی طرف سے کوشش کر لو. پھر بھی اگر ادھر ادھر کے آتے ہیں خیالات تو آنے دو, اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اور اللہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہماری طاقت سے باہر ہو. پھر کیا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. پہلے تو ہمیں معاف کر دیجئے, جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دیجئے. زبان سے بھی اگر کہہ دے کوئی کہ میں نے تمہیں معاف کیا تو معافی ہو جاتی ہے, لیکن فرمائے واغفر لنا, اور ہماری مغفرت بھی فرمائیے, بخش دیجئے ہمیں. معاف کرنا ایک چیز اور واغفر لنا یہ دوسری چیز. معاف کر دیا کہ بھائی چلو تمہاری طرف سے جو زیادتی ہوئی تھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا, مگر معاف کرنے کے باوجود تمہیں تھوڑی سی اپنے کام کی سزا مل رہی. معاف تو کر دیا لیکن ایک دو تھپڑ بھی لگا دے تو نہیں. وقف معاف بھی کر دیجئے اور بخش بھی دیجئے, یعنی کوئی تھوڑی بہت سزا بھی کبھی ہمیں تحمل نہیں ہے لمحہ, ہم میرے برداشت سے باہر ہے. تھوڑی دیر کو بھی اگر آپ نے جنت کی خوشبو بھی سنگھا دی, او جہنم کی العاذ باللہ اس کی بو بھی سنگھا دی, اس کی آواز بھی سنا دی, وہ بھی ہمارے تحمل سے باہر. تو واغفر لنا لا يسمعون حسیسها میں داخل فرما دیجیے ان لوگوں میں جو اس جہنم کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس میں داخل فرما. لا يسمعون حسیسها, اس میں داخل فرما لیجیے, اور ہماری مغفرت کرتی. کوئی چھوٹی موٹی سزا بھی نہ دیجیے گا, علامتی سزا بھی نہ دیجیے گا. ہم تو ساری عبادتیں علامتی کرتے رہے, آپ علامتی سزا بھی نہ دیجیے گا. ایک سزا علامتی ہوتی ہے نا, کہ جیسے عدالت میں ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ کرتا تھا جج کہ عدالت برخاست ہونے تک یہاں بیٹھا رہے گا, تا برخاست سے عدالت سزا کہلاتی تھی. یعنی ہے تو جرم اس کا, اور اس جرم کو ہم نے معاف بھی کیا, لیکن علامتی طور پر تاکہ پتہ رہے کہ اس کو سزا ملی تھی. تو تا برخاست عدالت, عدالت کے برخاست ہونے تک بیٹھا رہے گا یہاں. تو عدالت برخاست ہوگی تو جج صاحب جائیں گے تو یہ بھی چلے جائیں گے. تو یہ علامتی سزا. تو اللہ ہمیں علامتی سزا کا بھی تحمل نہیں,
وہ بھی معاف فرما دیجیے. وغفر لنا ورحمنا. اور صرف معافی نہ فرمائیے, ہم پر رحم بھی فرمائیے. معافی تو یہ ہو جاتی نا کہ چلو جہنم سے نکال دیا, تمہیں چھوٹی موٹی سزا بھی نہیں دی, باہر تمہارے اس کی آواز بھی نہیں آ رہی, اس کی سرسراہٹ بھی نہیں آ رہی, لیکن بیٹھے رہو باہر, باہر بیٹھے رہو, آراف میں بیٹھے رہو, کہ جس میں نہ جنت ملے گی تمہیں نہ جہنم میں ملے گی. تو مغفرت تو ہو گئی اور معافی بھی ہو گئی, سزا بھی نہ ملی, لیکن کہتے ہیں رب رحمنا, اب آگے جا کے ہمیں رحم بھی کر لیجیے کہ جہنم سے تو نکال دیا, اب جہنم سے نکالنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہیں پر پڑے رہ جائیں, ہمیں اپنے رحمت سے جنت میں داخل فرما دیجیے. وغفر لنا ورحمنا انت مولانا. اللہ ہم کہاں جائیں, ہم کہاں جائیں؟ اگر کوئی ہماری دل خواہش ہے, ہماری کوئی حاجت ہے, تو اللہ ہم آپ کے سوا کس کو کے پاس لے جائیں, کیونکہ مولا تو آپ ہی ہیں ہمارے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, لہذا ہماری کافر قوم کے اوپر ہماری مدد کیجئے. تو کیا کیا سکھا دیا ان دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کیسے کیسے حقائق واضح فرما دیے. مانگنے والا چاہیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں ان میں سے ہر جملے کے بعد واعف عنا کے بعد لکھا ہوا ہے وقفہ, پھر واغفر لنا کے بعد لکھا ہوا ہے وقفہ. تو یہ وقفہ جو ہوتا ہے یہ بڑا سکتہ ہوتا ہے, بڑے سکتے کو کہتے ہیں وقفہ. کیا معنی کہ یہاں پر ذرا ٹھہرو تھوڑی دیر, یہ نہیں کہ بس روانی میں پڑھتے چلے گئے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا, بلکہ واعف عنا پر تھوڑا سا ٹھہرو, سانس توڑے بغیر, اور اتنا ٹھہرو جو سکتے سے زیادہ ہو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, تین جملے جو ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کے ادا کرو, ٹھہر ٹھہر کے ادا کرو. ان کے پیچھے جو معنی کی کائنات ہے اس کے تصور کے ساتھ کرو. واعف عنا, معاف کر دیجئے. واغفر لنا, وقت دیجئے. وارحمنا, اور اللہ رحم فرما دیجئے. تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو پھر دینے والے کے دینے میں کوئی کمی نہیں. کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج, کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج, ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں مانگنے والا بنا دے, منگتا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے منگتا بنا دے, مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دے. تو بس انشاءاللہ دینے والے کی دین میں کوئی کمی نہیں.